أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكما من أرضكما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهت علينا من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق اللہ العظیم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے. تو یہاں جو ہے مقابلہ جو ہوا، مقابلہ نہیں مقابلہ ہے، زیر سے نہیں ہے، زبر سے ہے. مشاعرہ، مشاعرہ نہیں، مقابلہ. تو ترجمہ سنیے. پھر الٹا پھرا فرعون اور اپنے سارے داؤ جمع کیے اور کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کمبختی تمہاری، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، اللہ کا عذاب تم پر کبھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں کبھی فلاح نہیں پائیں گے. پھر وہ لوگ جادوگر آپس میں جھگڑنے لگے، چھپ کر مشورہ بھی کیا. تو بولے یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال کر اپنے جادو سے نکال دیں گے اور تم کو تمہارے اچھے طریقے سے تم کو جو ہے دور کر دیں گے. تم مقرر کرو اپنی تدبیروں کو، پھر قطار باندھ کر آ جاؤ، اور آج جو جیت گیا وہی غالب آنے والا ہے. تو کہا انہوں نے اے موسیٰ تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈالیں؟ تم جادو دکھاتے ہو کہ ہم میدان میں پہلے تم آتے ہو کہ ہم آتے ہو؟ تو موسیٰ نے بل تم ہی ڈالو گے. جب وہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس طرح نظر آنے لگیں گویا کہ جادو کے زور سے گویا وہ سانپ ہیں اور میدان میں جو ہے دوڑ رہی ہیں. موسیٰ کی دل میں ڈر پیدا ہو گیا. پورا میدان جو تھا بھر کے سانپ چاروں طرف سے.
ایک سانپ رہا تو کیسا بھی. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. دیکھو یہاں تمہیں سنو, نبی ہیں اور اللہ کے کلیم اتنے بڑے درجے کے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. تو ہم نے وہی کی, اے موسیٰ لا تخف, تو ہی غالب رہنے والا ہے, ڈر نہیں. تمہارے ہاتھ میں جو عصا ڈال دو, وہ ان کا جو انہوں نے جو سب کھیل کیا ہے اس کو سب نگل لے گا, ان کا بنایا فریب کو سب نگل لے گا, اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ فلاح نہیں پا سکتا. جادوگر کیسی بھی آئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہ تو پھر, اور قرآن کبھی تفصیل بیان کرتا ہے, کبھی اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا تو سب نکل گیا, ایک دم دیکھ لیا انہوں, اور یہ کیا ہو گیا, تو معلوم ہے کہ جادو نہیں, فوراً معلوم ہو گیا جادو نے کیا ہوگا فوراً. پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے. حالانکہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے. اللہ اعلان, عید کا دن ہے, سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, جو جمع ہونے کا جن تھا ان کے سب لوگ ہیں ویسی حالت میں اللہ اعلان ایمان کا اقرار کر رہے ہیں. کیا ہونا بولو, یہ کیا ہے, ایک دم تیش میں آ گیا. ارے کب تم, فرعون بولا کیا تم اس کو ایمان لائے, اس میرے حکم کو, میرا حکم نہیں, ابھی میرا حکم نہیں ہوا تم کو, میری اجازت کو تم ایمان لائے. ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا استاد ہے نہیں, اسی نے تم کو سکھایا ہے جادوگر, اور تم آپس میں سازش کی ہو, تم آپس میں سازش کر کے آئے ہو. اچھا میں تیرے کٹوا دوں گا, تم دونوں, تم لوگوں کیا جادوگر ہیں, ایک دونوں تھے, ہزاروں تھے کہ ہوئی, تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سے میں کاٹ دوں گا, اور تم کو جو ہے کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکا دوں گا, تاکہ تم لوگ جان لو کہ کس کا عذاب سخت ہے اور دیر رہنے والا ہے. کیا بولے, ہلو, ہم اس کو تجھے زیادہ نہیں سمجھیں گے, ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے. یہ دیکھو کیسا ترجمہ کریں, ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. جو حقیقت ہمارے پاس آ چکی ہے اور ہم اپنے پیدا کرنے والے کو جو ہے ہم جو ہے مان چکے ہیں, تو جو کچھ کرنا ہے کر لے. اس سے بڑے بادشاہ کو سامنے بول رہے ہیں پورے میدان میں, دیکھو ایمان کیسا ہوتا ہے. تو کیا کرنے والا, تو دنیا کی زندگی میں کرے گا, جو کچھ کرے دنیا کی زندگی میں کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا. ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم کو ہمارا ہم معاف کرے, ہماری غلطی معاف کرے, اور جو زبردستی ہم سے جو جادو کرائے اسے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. اور اللہ ہی کا ثواب بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ اس کے بعد یہاں تک تو ان کی بات بھی یہی بات ہے, جو کوئی اپنے رب کے پاس گناہ گار آ گیا گناہ کی صورت میں, کفر شرک لے گا, تو اس کے لیے جہنم ہے, جہاں وہ نہ مرے گا نہ وہ جیے گا. اور جو ایمان کی حالت میں اعمال صالح لے کر آئے گا اس کے لیے بڑے بلند درجات, جنتیں عدن کی ہیں جہاں نہریں بہری ہوں گی, اور یہ جزا اس کے لیے ہے جو پاک ہوا. کہیں سے پاک ہوا, کفر شرک سے پاک. دیکھو تزکیہ کے لیے, اسی کے لیے ہر ایک کے لیے تزکیہ کمپلسری ہے. سمجھا. اب خلاصہ تفسیر میں, غرض یہ سن کر فرعون کے دربار سے لڑ گیا. پھر جا کے سب پورے شہر میں منادی کرا دیا. وہاں فرعون کا اعلان ہو رہا ہے تو پھر بادشاہ کا اعلان کا, تو سب پورے گاؤں میں جادوگر خوب آ گئے. سینکڑوں کے تعداد میں جادوگر آئے تھے. اب جو ماہر تھے وہ تو اس میں اور اسے کیا ملنے والا ہم کو, ارے تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے, تم کیا چاہو گے, چاہتے کیا ہو, تم جو چاہو گے تم کو دیا جائے گا, تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے. سامان جمع کرنا شروع کیا نے, تیاری اس کی, اور جادوگروں جمع کرنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ پر جھوٹ مت بالو, ہم تو نبی ہیں, ہم جادوگر نہیں ہیں. انہیں جادوگر سمجھ کو سب کرا رہا تم سے, اس کے باوجود تم اللہ پر ایمان لاؤ. کبھی خدا جو ہے ایسے لوگوں کو سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے, اللہ کی سزا جو ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں ہو جاتی ہے, جھوٹ باندھتے ہیں. تو باہم سوچ لیے کیا بولنا, جادوگر نام سب بھول نہیں تھے نا, سنیں بات موسیٰ علیہ السلام کی, ان کو بھی دعوت رکھے انہوں, میں جادوگر نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ پر ایمان لاؤ, یہ سب جھوٹے کام مت کرو تم. انہیں جادوگر سمجھ کو بلائے تم نا, میں جادوگر نہیں ہوں. اب انہوں تو پیشہ ور لوگ نہیں, پیشہ ور لوگوں کہاں سنتے ہیں انہیں, سب آپس میں نہیں چلو ہمارا کتنا طاقت ہے, پورا ہماری مہارت دکھائیں گے ہم لوگ.
آج وہی کامیاب ہے جو غالب آنے والا ہے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے آپ کہیے اب تو میدان میں سب ریڈی ہوا ہے سب چیز سے, اب کیا بول رہے ہیں آپ, اور میدان میں دیکھیں کیا ہے, چلو تمہارا تم دکھاتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے. بولے تم ہی دکھاؤ, میں کیا کرتب دکھانے والا آدمی تھوڑی ہو, تمہیں پہلے ڈالو. چنانچہ انہوں نے پھر رسیاں لاٹھیاں ڈال دیں, اور یہاں لفظ ہے یخیل کا لفظ ہے, یخیل ایسا تخیل پیدا کر دیا کہ سارے لوگ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ پورے میدان کے اندر جو پھینکے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے سب میدان سانپوں سے بھر گیا ہے. نظر بندی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو نبی ہونے کے سے انسان نہیں ہونا, سمجھو لڑنا کہ جو نبی ہوگا تو بولیں گے. فطری تقاضے تمام ہوتے ہیں انبیاء کرام کے اندر, معلوم نہیں. آپ کو خوف بھی ہوتا ہے, آپ کو غم بھی ہوتا ہے, معلوم نہیں. اللہ کے رسول کو خوف بھی ہوا, غم بھی ہوا. اخیفت فی اللہ ما لا یخاف, مجھے اللہ کے بنا ڈرا, کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اب کیا بولتے ہیں بولو. تو ڈر خوف یہ ساری چیزیں فطری ہیں, لیکن کیوں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ بے قابو نہیں ہوتی, صبر کرتے, برداشت کرتے ہیں. یہ چیز ہے نا. مجھ کی نظر بندی سے ایسا معلوم ہے کہ سانپ پورے چلتے ہوئے تو دوڑتے سانپ ہیں, سب ویسے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف پیدا ہوا جب دیکھنے لگے کہ سانپ چاروں طرف پھیلے ہوئے. اس کے بعد جو ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غالب کرے گا, لیکن یہ کیا ہے چاروں طرف سے سانپ اس کے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے تم ڈرو نہیں, تم ہی غالب رہو گے, تمہارے ہاتھ میں جو ہے عصا ڈال دو. تو عصا ڈالتے ہی ساری چیزیں ان کے سب نکل کھڑا ہو. اب ان کو معلوم ہوا یہ سب ہمارا ڈھونگ ہے, ان کا الگ ہے ہمارا الگ ہے, ان کی لائن الگ ہے ہماری لائن الگ ہے. جادوگر کہ معجزے کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوگی, اب کوئی امتیاز ہو گیا. چنانچہ انہوں نے اثر ڈال دیا اور سب نکل گیا. جادوگر نے جو فیل جو فوکس سیر جادو سے اوپر تھا سمجھ گئے جیسے کہ معجزہ ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام بولے تھے ایسا کرو نہ کو وہ نہ کرو, میں ایمان لاؤ, فوراً سجدے میں گر گئے. ہم جو ہے ایمان لا, ہم جو ہے بآواز بلند کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب کے پروردگار پر. اب اس سے پریشانی ہو گئی, یہ کیا ہوا, میں بلایا تھا, میں بلا کو میں ان کو سب کرانے لگایا تھا, یہ سب الٹا سے بیٹھا. تو جو بادشاہ یا سیاسی لوگ ہیں ایسے ایسے کھیل کھیلتے رہتے ہیں, سمجھے آپ. سیاسی لوگ جو ہے یہ الگ, یہ بھی اسی سیاست سے معلوم ہے نہیں, اس طرح سے لوگوں کو الو بنانا لوگوں کو, لوگ بھی ویسے بن جاتے. آگے آتا ہے کہاں, یہاں کی دوسری جگہ فاستخف قومہ, انہوں نے اس نے موسیٰ نے فرعون نے اپنے قوم کی عقل کو گما دیا, ہلکا کر دیا. چلو کیا ہے وہ دونوں دوں گا بول رہا تھا نہیں, ان کا استاد جی سکھا لے کہ ان دونوں جو نہیں اندر سازش کرے انہوں ہم کو ہمارے ملک سے نکالنے کی, ان کی چالیں ایسی ہیں. تو کتنا سیدھا سادہ بات ہے, تو کیوں بات بنایا انہیں, بنا کے لوگوں کو پٹائے بھی. کیوں پیترے بدلتے ہیں سیاسی لوگ. دیکھو فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادوگر کو دھمکایا, بغیر اس کی اجازت تم میری مرضی خلاف تم موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لے آؤ. تمہارا جادوگر تمہارا بڑا استاد ہے, اس نے تم کو جادو سکھائی ہے, استاد شاگرد نے سازش کی ہے تاکہ تم کو حکومت حاصل ہو جائے. یہ دو سب حقیقت معلوم ہو جائے گی, تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہوں, ایک طرف ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تم کو کھجور کی طرف لٹکا دوں گا, تاکہ تم کو عبرت حاصل ہو جائے اور تم کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے, کس کا عذاب دیر پا ہے. جادوگر جن پر حقیقت کو پہنچ گئے تھے, حقیقت آنے کے بعد آدمی مان لے, نہیں مانا تو اس کا رستہ الگ ہوتا ہے. حقیقت کتنے بار آ رہی ہے, ایک بار آئی نہیں, بار بار آ رہی, بار بار انکار کر رہا ہے. یہ دیکھو فرعون حقیقت ایک ہی بار آئی, کرو نہیں, اللہ تعالیٰ بار بار حقیقت کو لا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے, آ کے دعوت دیے, تو اس وقت جو ہے تیرے پاس تو کیا ثبوت ہے کہ تو نبی ہے, وہ اثر ڈالتے ایک دم پھک کر کو پیچھا بھی نکل گیا اس کا. جا کو اپنے خدا کا دعویٰ کرنے والا جا کو تخت میں چھپ گیا اس سے. موسیٰ ذرا اس کو جلدی لے لے, گھبرا پریشان ہو گیا ہمارے, معلوم ہے. موسیٰ دیکھو خدا ایسا ہوتا ہے,
میں انا رب العلیٰ کہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ بولو. معلوم ہوا یہ جو ہے صحیح معجزہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے، تو حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بھی ہے. ہمارے مولانا لکھتے ہیں کہ معجزات نبوت باعث ایمان. معجزات سے کوئی ایمان نہیں لایا، معلوم نہیں. قوم سمود نے مطالبہ کیا، دیکھ رہے ہیں قرآن میں جگہ جگہ واقعہ ہے، شاید یہاں اس جگہ آیا نہیں، معلوم نہیں. قوم سمود نے مطالبہ کیا، معجزہ دکھاؤ. وہ ایسا یہ رکھ دیا کہ جو ہے کہتے ہیں معجزات نبوت باعث ایمان. معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، بس روئے و آواز پیغمبر معجزات، نبی کی آواز، ان کا چہرہ دیکھ کر ایمان لائے لوگوں والے. حق بالکل کھل کر آ جاتا ہے. ارے بھئی آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا معجزہ کہ ایمان نہیں لائے، معلوم ہے. ہاں اللہ کے بولے تمہیں کیا معجزہ دکھائے، ایک دم اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوگا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ دیکھو، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ان کو سمجھاؤ صاحب. تمہیں اچھا سمجھاؤ جی، کیا سمجھاتے ہیں، سر کٹ رہے کدو کدو جی، تمہیں کیا سمجھ لگ بیٹھے ہو. حق کو سمجھنا نہیں چاہتا انہیں، تمہیں کئی پیٹ لگے. کتنے معجزات چاہیے، کیا معجزات چاہیے. دیکھ رہے ہیں قوم سمود کو، دیکھ رہے ہیں پہاڑ سے اٹھنے آنا کہتے ہو، وہ بھی کتنی 10 مہینے گابن اٹھنے آنا. ارے باپ، اللہ کی قدرت سب کچھ. اللہ کیا کوئی چیز ناممکن نہیں اللہ کی ذات میں. نہیں نبی کو کیا ہی رزق ایمان لانا. یہ دیکھو نبی کی رزق کے لوگ ایمان لائیں گے، بس چلو دعا کہ اللہ اللہ کیا کرنا. اللہ نبی کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ پھٹ چٹان پھٹ گئی، ایک اونٹنی آ گئی اندر سے. سب ٹھہرے ہوئے، سرداران قوم ٹھہرے ہوئے ہیں، سب قوم ٹھہری ہوئی ہے. وہ ایک دم 10 ماہ کی گاؤں اونٹنی میں آ گئی اور بچہ بھی دے دیا. چلو اونٹنی 10 مہینے میں جنتی، مطلب نہیں بچہ بھی دیا. چلو ایمان لائے. اونٹنی کو کاٹ ڈالی، اونٹنی کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے، معلوم نہیں بعد میں. دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان کے رب نے ان پر عذاب بڑا برسایا، دونوں کو بالکل لیول کر دیا. تو یہاں بھی دیکھو، سنو آگے کیا کریں. انہوں ان نے صاف جواب دیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے. جو دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا کر لے. جو دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، تجھے چاہے کر لے. تو کیا ہمت آ گئی. دیکھنا ایمان ایسا رہتا ہے، معلوم ہے. فخ ایمان تقاس، تو کر ہی کیا سکتا ہے عورت، تو جو چاہے کر لے. تو کر ہی کیا سکتا ہے، جو کچھ کرا دنیا کی زندگی میں کرے گا. ہم تو اپنے پروردگار ایمان لا چکے ہیں، اس کے پاس جانے والے ہیں. دیکھو ایمان کیسا آدمی کو طاقتور بناتا، معلوم ہے. سب سے طاقتور چیز انسان کے اندر ایمان ہے، یاد رکھو. آج ایمان کی کمزوری ہے، کچھ بھی نہیں، معلوم. دیکھو جادوگر ابھی بھی تو وہ ہم اپنے پروردگار ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. اور تو جو زبردستی ہم کو جادو کرا تھا، اس وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. ہمارے رب کا جو ہے، ہمارے ذات و صفات کے لحاظ سے ہمارا رب تجھ سے بہتر ہے، اور ثواب اور عقاب کے لحاظ سے بھی ہمارا رب جو تجھ سے بہتر ہے. اور تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا. تیرا کیا انعام لے کیا کریں ہم لوگ، اس کا تو نے وعدہ کیا تھا. کیا تو عذاب کی وعید سنا رہا ہے، ہم تیرے عذاب کو ڈرنے والے نہیں. جو شخص اللہ کا مجرم ہوگا، اللہ کے پاس حاضر ہوگا، جہنم میں جلا جائے گا، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو شخص اللہ کے پاس ایمان لے کے حاضر ہوگا اور نیک اعمال کیے تو ان کے بڑے اونچے درجے ہوں گے، باغات ہوں گے جہاں نہریں بہری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہی ان لوگوں کا انعام ہے جو پاکیزی اختیار کرتے ہیں. کون؟ ان کی زبان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. فرعون نے اپنے قید نے موسیٰ علیہ السلام کی تدبیروں میں ساحروں اور ان کے آلات کو جمع کرایا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تعداد 72 تھی، دوسرے اقوال میں 400 لاکھوں تک بھی تھی، ایسا بھی ہے. یہ سب اپنے رئیس شمون کے ماتحت اس کے حکم مطابق کرتے تھے.
ان کا ایک رئیس تھا ان کا شمون جادوگروں کا، اس کے ماتحت انڈر میں تھے. جادو کا مقابلہ معجزہ سے کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو نصیحت فرمائی رہے. ظاہر ہے کہ فرعون کی طاقت اور تو بڑا بادشاہ، ان دو جنے کیا نہیں مانے انہوں نے. لیکن جب ایکچوئل حقیقت آ گئی تو جو ہے اللہ انہوں نے ایمان کا اقرار کر دیا. تو یہاں لفظ یخیل الیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جادوگروں کا جو جادوگر تھا وہ نظر بندی تھی. تو جادو ہمیں نظر بندی ہوتا ہے اگر کوئی مت سمجھو. جادو کے بہت سے اقسام ہیں، چیزیں بدل سکتی ہیں. قلب ماہیت کہتے ہیں اس کو، قلب چیزوں کو بدل جانا کا ویوہار کہتے ہیں. اگر میں یہ کلمات نہیں پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے تھے. گدھا ایکچوئل گدھا یا تو مینٹلی گدھا، دو چیزیں ہو سکتے ہیں. تو شارع نے اس کو ایسے رکھ دیا، ایکچولی گدھا بھی بنا سکتے ہیں اور یا مینٹلی اس کو گدھا بنا سکتے ہیں. سمجھا؟ تو جادو کے مختلف اقسام ہیں. اس میں ایک جو ہے یہ نظر بندی کا بھی ہے، ہاں، اور مختلف قسم کے جادو ہیں. پہلے رامے میں تھوڑا سا آ چکا ہے. تو جادو حقیقت ہے یادو، اس کا انکار کرنا جو ہے اللہ کے حکم سے جادو ہوا تھا. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیثیں ہیں. کچھ لوگ ڈٹ کر انکار کرتے ہیں. اب کیا بتاؤ، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں. اور قرآن کی تفسیر لکھی دعوت القرآن، جا کے ملے ہوں آپ نے السلام علیکم اور کر رہے ہیں. اور ذرا پھر نبی کو لوگ سمجھیں گے جادوگر، سمجھیں گے ارے جادو کیسے سمجھتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام جادوگر سمجھتے نہیں. جادو کے زور میں پڑیں گے انہوں. قرآن جادو کا زور سے ہے کر بولیں گے. بخاری مسلم کو مانتے کہ نہیں تمہیں؟ نہیں مانتا میں. کیا بولتے ہیں بولتے جنوں کی جن حقیقت ہے، جادو حقیقت ہے. ہاں، جن کے اثرات ہوتے رہتے ہیں. جن ایک مخلوق ہے. جن کے معنی چھپنا ہے. جن کے معنی جن یا جنوں کے معنی چھپنے کے ہیں. چھپی مخلوق ہے، نظر نہیں ہے تو ہر چیز دکھنا ضروری ہے کیا؟ دوسری چیزیں نظر نہیں آتی تو نہیں مانتے کیسا تھے؟ تو جنوں کا انکار کرنا اور جادو کا انکار کرنا ایک کفر کی بات ہے. یہ ان پر ایمان لاؤ پر الٹا مت سمجھو. جنوں پر ایمان لاؤ، جنوں پر ایمان لانا نہیں ہے. قرآن میں جنوں کا ذکر ہے. جن حقیقت ہے، جادو ہونا حقیقت ہے. اس کا انکار کرنا قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے. سمجھے آپ؟ تو جو ہے بعض لوگوں نے انکار کر دیا. اور ایسے ہمارے بہت سے ڈاکٹر بھی ہیں ابھی، ماڈرن ڈاکٹر ہے، کریں گے تو کیا بیوقوف جی. اب تک تمہیں اسی دنیا میں کیا ذات کیا ہے، سایہ کا سروے جادو کریں ایک دم. تو یہ ڈاکٹر بھی جو ہے جاہل ہیں. ہر چیز عقل میں آنا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں عقل کے اوپر بھی ہیں. ماں ورائے عقل کہتے ہیں اس کو، بیانڈ اوور ریزننگ. کچھ دائرہ ہمارا ہے اس کے اندر ہیں، کچھ چیزیں ہمارے دائرے سے باہر ہیں. بیانڈ ہمارے ریشنلزم. ریشنلسٹک ہے، ریشنلسٹک تمہارا دائرہ موجود ہے. تمہارے دائرے کے باہر بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ابھی. تو جادو، جن، یہ سب چیزیں اس سے باہر ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس کا انکار کرنا جو ہے حقائق کا انکار کرنا ہے جو قرآن حدیث میں آ چکی ہیں. تو ان کا انکار کرنا کفر کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تھا. یہ ایک دو نہیں، بے شمار حادثہ بھی تھا. مشہور واقعہ ہے. کہتی بھی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ رہا بھی ویسا نہیں. 6 مہینے قریب وہ بھی ہے. اللہ کے اوپر 6 مہینے تک اثرات ہوتے رہے، عجیب کیفیتیں رہیں، وہ رہیں. لیکن دین کے معاملات میں کیا بھی نہیں. دین کے معاملات میں اس کا کچھ اثر نہیں ہوا کہ آپ کوئی آیت بھول گئے، ایسا کرے ویسا کرے. نہیں، کیا عورتوں کے پاس جا نہیں سکتے تھے. یہ تو جادو کرایا، کون کرایا، کدھر کرایا، کہاں کرایا، سب تفصیل ہے. اب اتنی تفصیلات نہیں مانے تو کیا کرتے ہیں بولو. تو ڈائریکٹ مل کو بولے نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، چھوڑ جاؤ کیا کریں. تو بہت سے لوگ حقیقت کو نہیں ماننے والے رہتے تھے. میں ایکسپیکٹ کریں گے بہت بڑے عالم بھی ہوتے ہیں. انہوں تفسیر دعوت القرآن
اردو میں لکھی ہے، مراٹھی میں، گجراتی میں، ہندی میں، انگلش میں، سب ٹرانسلیشن میں آئے ہوتے. کیا بولتے ہیں بول لیتے ہیں. تو بہرحال جو ہے واقعہ یہاں تک آیا ہے کہ جو ہے جادوگروں کا ایمان لانا یہ ہم سب کے لیے عبرت کا نمونہ. جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے آدمی ایمان نہیں لاتا. کتنے لوگ تھے اس بھی معلوم ہوا، فرعون کو بار بار ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا پھر چھوڑتا تھا، یقین چھوڑتا تھا. معلوم یہ گھر میں جو جادوگر یہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو فرعون کی بیوی آسیہ وہ سجدے میں جا کے اللہ کیا ہوتا ہے، کیا معلوم بیچاری نے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فتح عطا فرمایا. ایک دم بات ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون کی فتح ہی گئی تھی، خوشی ایک دم خوشی سے آ کے بول دی کہ میں بھی مان لائی ہوں. اور اس کے غصہ آ گیا اس یہ کرنے بیوی خود اتنے مان لائے. ایک بڑا پتھر ڈال دو اس پر، ڈال کے اس ختم کرو. بڑا پتھر ڈالنے سے پہلے اللہ نے اس کی روح قبض کر لی آسیہ. تو بعض حدیثوں کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول کی بیوی بننے والی ہیں آسیہ. آسیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات میں شامل ہونے والی ہیں عالم آخرت کے اندر. انشاءاللہ آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.